बाइकॉट 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 इसकी सेहत पर ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो बहुत पुराने आपकी अम्मी के दौर के होते हैं, उनके जैस वगैरह के, एक चीज़ 300 रुपये में बिकने वाली चीज़ अब आपको 1000 रुपये में मिलने लग जाएगी। पाकिस्तान में रहने वाले सिर्फ यही करें कि इमिग्रेशन अप्लाई करें और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके मूव हो जाएं, पाकिस्तान को छोड़ दें। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज है 12वां रोज़ा जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आज हम इस पर बात करेंगे जैसे कि रमज़ान चल रहे हैं, और रमज़ान के आते ही जैसे ही बाहर के ममालिक में चीज़ों पर सब्सिडी दी जाती है, सेल्स लगा दी जाती है, डिस्काउंट ऑफ़र किए जाते हैं, वही जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही होती है, रमज़ान का चांद नज़र आते ही वो चीज़ 300 रुपये की हो जाती है। चाहे वो फ्रूट्स हों, ग्रॉसरी की डिफरेंट चीज़ें हों, मीट हो या कोई भी चीज़ हो, इवन शॉपिंग हो रही होती है। जो सूट आपको रमज़ान से मतलब ईद की गहमा गहमी से पहले आपको 2500-3000 का मिल रहा होता है, वो ईद के आते के साथ 80% की डिस्काउंट कॉल करके कहा जा रहा होता है जी 4000 का ले लें, 4500 का ले लें, और इतनी सफाई से झूठ बोला जा रहा होता है कि आप हैरत अंगेज तौर पर आप उनकी शक्ल देखते रह जाएं कि क्या ये बंदा सही कह रहा है। क्योंकि रिसेंटली कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, एक मार्केट का व्लॉग था, उसमें बेसिकली एक शॉप थी, उनकी प्रमोशन हो रही थी। उस वीडियो में उन्होंने बड़े वसूख के साथ दावा किया कि हम 80% डिस्काउंट दे रहे हैं। जो सूट वो 1 महीना पहले 3200 रुपये का सेल कर रहे थे, अब उन्होंने कहा कि वो 4500 रुपये का दे रहे हैं 80% डिस्काउंट के साथ, और मुझे बड़ी हैरत हुई इतना शदीद उनके झूठ बोलने पर। अभी हम बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जो आज हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है। मैं अभी जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, लैपटॉप उठा लेती हूँ ताकि चीज़ें हमारे पास हों। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर कहने की हैं। हम हर चीज़ के बारे में कहते हैं कि इसका बाइकॉट कर दें, उसका बाइकॉट कर दें, रमज़ान आ गए, फ्रूट की कीमतें बढ़ गई हैं, इसका बाइकॉट कर दें, फलां ओकेशन आ गया है, इसकी कीमतें बढ़ गई हैं, इसका बाइकआउट कर दें, फ़लाँ प्रोडक्ट बहुत महंगी हो रही है, फ़लाँ सर्विस बहुत महंगी हो रही है, फ़लाँ सर्विस बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो रही है, बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट। जिससे बाइकआउट पूरी आवाम करती नहीं है। जो भी सर्विस होती है, जो भी प्रोडक्ट होता है, उसकी सेहत पर ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। रिसेंटली जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा जिनके बारे में बात की जा रही है, वो है मोस्ट कॉमनली जो घरों में यूज़ हो रही होती हैं बेसिक खाने की चीज़ें, जिसमें प्याज हो गई, फ्रूट्स हो गए, बनाना हो गया, इसके अलावा चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, और दूसरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, खरबूजा हो गया, जो हमारे अफ्तार में, हमारी दस्तरखानों में सज रहा होता है, जो खाने की बेसिक चीज़ें। इवन मिल्क जो बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, हम चाय में यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी वो पोस्ट जो मैं यहाँ पर मैंने देखी, और फिर मुझे आया कि मैं अपने थॉट्स और थोड़ी सी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक डिलीवर करूँ। ये पोस्ट है एक साहिबा है, इन्होंने की है, इन्होंने लिखा पहले 7 रोज़ों तक अगर फ्रूट्स का बाइकआउट हो जाता तो ये जो फ्रूट्स की और प्याज की और डिफरेंट चीज़ों की कीमतें हैं वो इतनी हाइप पर ना जाती। स्टार्ट के जब रोज़े थे, जब रमज़ान देखने वाला था, तो नो डाउट कुछ चीज़ों का, मैं भी क्योंकि ग्रॉसरी करती हूँ, स्टार्ट के रोज़ों में हमने देखा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हाइप पर चली गई थी। जो प्याज थी वो 280, 300, 320 पर सेल हो रही थी। इसी तरह जो बनाना था वो 300 प्लस पर जा रहा था, जबकि चांद देखने से पहले वो 100 रुपये पर दर्जन था, अच्छी क्वालिटी वाला। और बल्कि कुछ 15 दिन पहले तो मैं लेकर आई थी 60 to 80 रुपीज़ अच्छी क्वालिटी वाला। अब यहाँ पर हो क्या रहा था कि जी प्याज 300 रुपये से क्रॉस कर गई है। इसी तरह खरबूजा भी आप देखें तो वो भी 300, 350, थोड़े से रेट कम आए, लेकिन अभी भी इतने नहीं आए। 200, 220, 240 इस तरह से रेट चल रहा है। इसी तरह अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क के पैसे भी आए दिन बढ़ते रहते हैं। क्वांटिटी रिड्यूस होती जाती है और पैसे बढ़ते जाते हैं। चाहे क्वांटिटी का रिड्यूस होना बेसिकली नाप तोल की कमी में भी आ जाता है, क्योंकि अगर आप इनके पास से लें तो ये कह देंगे जी 1000 किलोग्राम है और ये 1 kg पूरा है, लेकिन अगर आप अपना स्केल यूज़ करते हैं, उसमें वेट करते हैं, तो वेट कुछ और निकलता है। मुझे एक बहुत अक्सर जब भी मैं मिल्क पी रही होती हूँ तो मुझे बड़ा, हमारे घर में होता है ना, घरों में स्टील के ग्लासेस वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, जो बहुत पुराने आपकी अम्मी के दौर के होते हैं, उनके जहाज़ वगैरह के। हमारे पास आज भी मेरी मदर का जो जहाज़ है उनके ग्लासेस मौजूद हैं। मुझे याद है जब हम पहले उसमें अगर 1 kg मिल्क आता था
تو ہمارے پاس گلاس کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے تو ایک پاؤ کے قریب 250 گرام جسے ہم ملک کہیں گے وہ گلاس فل ہو جاتا تھا اور اتنی سی اس میں جگہ بچتی تھی. لیکن اب جو 250 گرام ملک ہے اس میں وہ آدھا بھی نہیں ہوتا, اللہ جانے, کیونکہ گلاس تو اپنی جگہ ہی ہے. وہاں پہ وہ دکھا دیتے ہیں جی یہ پورا 1 لیٹر ہے, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. اب یہ کیا ہے, ان کا دین ایمان جانے میں, ویسے ناپ تول کا حساب تو ان کو دینا ہوگا. خیر ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ناپ تول میں کمی نہیں ہے, ہم بات کر رہے ہیں بائیکاٹ. یہاں پر ہم لوگوں کی کچھ جو پوسٹ ہیں, کچھ کامنٹس ہیں, وہ پہلے گو تھرو کر لیتے ہیں ان کا, تاکہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں اور اس سے کیا ہوتا ہے. پہلے میں آپ کو یہ ڈسکس کروں, یہ پر چلے پہلے ہم یہی کر لیتے ہیں ڈسکس. سب سے پہلا کامنٹ جو میں یہاں پر پڑھ رہی ہوں وہ ہے بائیکاٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پر انہیں 3 لوگوں نے رپلائی کیا ہے جس میں انہوں نے ڈفرینٹ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. جس میں ایک خاتون ہیں وہ کہہ رہی ہیں, بلکہ جن کی پوسٹ ہے وہی کہہ رہی ہیں, بٹ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے, ایٹ لیسٹ بائیکاٹ ہی کر لیں. باقی کے جب پیسے نہیں ہوں گے تو لوگ ویسے بھی بائیکاٹ ہی کریں گے. حالات زار کو اچھا کور مل جاتا ہے, حالت زار کو اچھا کور مل جاتا ہے. اچھا, یہ ایک طرح سے ان کا ہم کہہ دیں تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن اس طرح کی چیز کرنی نہیں چاہیے. کیا رمضان میں کھانا پینا ہی روزہ ہے؟ کیا ان سب کے بغیر افطاری نہیں ہو سکتی؟ ہم نے ہر چیز کو مشکل بنا دیا ہے. خود کے لیے کیوں سادگی سے بھاگ رہے ہیں ہم؟ ان کی بات بھی اچھی ہے کہ مین فوکس آپ کا کھانے پینے کی طرف کیوں ہے, ہم بیسک چیزوں سے کر لیں. اور لیکن یہاں پر میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں, اگر آپ فروٹس اور چیزیں, کھانا پینا بالکل ضروری نہیں ہے. آپ کھانے پینے کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے کہ آپ کی سحری میں آپ کا دسترخوان فل ہو اور آپ کی افطاری میں دسترخوان آپ کا فل ہو, لیکن کچھ چیزیں ایک اوکیشنلی بھی لی جاتی ہیں اور یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہاں, جو صاحب استطاعت ہیں وہ کریں, جو نہیں کر سکتے اوبویسلی وہ اس چیزوں کو اوائڈ ہی کریں گے. اس کے بعد ہم اگلا کامنٹ پڑھ لیتے ہیں. میں تھوڑا یہاں پر ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اف کس چیز کا بائیکاٹ کریں گے عوام؟ گیس کا کریں, بجلی کے بلوں کا کریں, گراسری آئٹمس کا کریں, جن میں ہزاروں چیزیں ہیں. جب تک حق کے پائے مجھ سمیت, انہوں کیا لکھنا چاہ رہے تھے, مجھ سمیت باہر نہیں نکلتی. اچھا, یہ کچھ اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس چیز کا بائیکاٹ کریں گے, بجلی کا, گیس کا, ڈفرینٹ چیزوں کا. جب تک یہاں پر 2 کامنٹس اور میں ایڈ کروں گی. ایک ہیں صاحب یہاں پر کہ پاکستانی روزہ رکھتے ہیں اچھی افطاری اور اچھی سحری کے لیے. کچھ حد تک بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ اکثر لوگوں کا یہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جی روزہ رکھتے ہیں خوب ٹائٹ والی افطاری کریں گے اور خوب اچھی والی سحری کریں گے. بس مین فوکس یہی ہوتا ہے, عبادتوں کو بھول جاتے ہیں, نمازوں کو بھول جاتے ہیں, دوسری ڈفرینٹ چیزوں کو یاد نہیں رکھتے. ایک لاسٹ کامنٹ میں یہاں پر مزید ایڈ کرنے جا رہی ہوں, اس کے بعد میں آپ سے اپنی رائے شیئر کروں گی جو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہاں پر ایک صاحب کہہ رہے ہیں کیا کبھی آپ نے شاپنگ مالز یا ہوٹلنگ کا بائیکاٹ کیا ہے؟ آپ وہ کیوں نہیں کرتی؟ اس بار آپ عید پر شاپنگ نہ کریں. دیکھیں, بائیکاٹ کرنا فائنل حل نہیں ہے. اگر ہم اس سے تھوڑا بہت فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن جب تک ایک چیز فریکوینٹلی ہو رہی ہوتی ہے تو تب تک آپ اس پہ کوئی اسٹیپ نہیں لیتے, وہ چیز پراپر اپنی اس پوائنٹ پر نہیں آ پاتی. فار ایگزامپل, اگر ہم فروٹس کا یا میٹ کا یا ہم ڈفرینٹ چیزوں کا بائیکاٹ کر بھی دیتے ہیں تو کیا اس سے حل پڑے گا؟ کیونکہ پورا پیچھے سے سسٹم ہی خراب آ رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے جب بجلی کے بلوں میں ہر قسم کے ٹیکسز, انکم ٹیکس اور میونسپل اور پتہ نہیں کون سے جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ لگا کر دیے جا رہے تھے, تو عوام بہت زیادہ نا فرسٹریٹڈ ہو گئی تھی اور کچرا اور پتہ نہیں کیا کیا جو کہ الیکٹرک ہے ان کے آفس کے سامنے جا کے پھینک رہی تھی. کافی اشتہار بھی آیا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا, کیونکہ جو گورنمنٹ ہے جو کہ الیکٹرک ہے وہ پیچھے سے ہی بہت اسٹرانگلی اس چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اسے عوام کے حق سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پراپر جو آپ میٹر کی اگر ریڈنگ دیکھ لیں تو جو گھر میں آپ کتنے یونٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پراپر نہیں آ رہے ہوتے. پکچر لگا کر اٹیچ کر کے ضرور بھیج دیتے ہیں, لیکن اپنی مرضی کا بل آ رہا ہوتا ہے. خیر وہ ایک بالکل ڈفرینٹ الگ ڈبیٹ ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. لیکن ہر چیز کا بائیکاٹ حل نہیں ہے. ہاں, تھوڑا سا ضرور فرق پڑ سکتا ہے, کیونکہ اوبویسلی جب ایک چیز 300 روپے میں بکنے والی چیز جب آپ کو 1000 روپے میں ملنے لگ جائے گی اور آپ اس کو خریدنا ہی بند کر دیں گے. جیسے چکن کو میں دیکھ رہی ہوں, جو چکن 300 کے آس پاس رہتا تھا اب وہ چکن 600, 650 اور کبھی تو اس سے بھی زیادہ اوپر کے ریٹ میں جا رہا ہے. جب آپ کسی چیز کا بائیکاٹ کریں گے تو وہ چیز ضرور, اس کے ریٹ گرتے ضرور ہیں, لیکن بائیکاٹ کب تک کرتے رہیں گے؟ ہماری گورنمنٹ کب ان چیزوں کو نوٹس میں لے گی, ان چیزوں کو بیلنس میں رہے گی؟ دوسرے ملک کس طرح چل رہے ہوتے ہیں؟ کیا پاکستان میں رہنے والے صرف یہی کریں
کہ امیگریشن اپلائی کریں اور ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے موو ہو جائیں, پاکستان کو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. کب تک اس طرح سے بیسک چیزوں پر, کھانے پینے کی چیزوں پر چیزیں بڑھتی جائیں گی. رمضان آئیں گے تو فلاں چیز خریدنا مشکل ہو جائے گی, فلاں چیز خریدنا مشکل ہو جائے گی. جو غریب ہے جس کی تنخواہ ہی 20,000 تو میں اب بات ہی نہیں کروں گی 20,000 ان کی تنخواہ, کیونکہ 20,000 یا 25 یا 30,000 بھی جن کی سیلریز ہے وہ اس معاشرے میں پاکستان میں نہیں جی سکتے. وہ انتہائی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہوں گے. جن کی سیلریز میں اگر 60,000 بھی کہوں نا, ان کے لیے اس وقت گزارا کرنا مشکل ہے. کیونکہ اگر ہم ڈفرینٹ شاپنگ, ظاہر بچے ہیں ان کی بھی فیملی ہے, ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جی افطاری میں بچوں کو کچھ کھلائیں. یعنی جو کہ یہ والا کامنٹ تھا کہ جی کھانا پینا ہر چیز نہیں ہے, یا پاکستان میں لوگ روزہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ اچھی افطاری کریں اور اچھی سحری کریں, تو وہ بالکل ایمان کا حصہ نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھی سحری کی لالچ میں یا اچھی افطاری کی لالچ میں آپ روزہ رکھو. روزہ تو اللہ کی ذات کے لیے رکھا جا رہا ہے, روزہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے اس لیے رکھا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم اسے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر انسان تھوڑی سی بھی استطاعت رکھتا ہے اور وہ ان چیزوں کو اپنے دسترخوان پہ لانا چاہتا ہے, ابھی چاند نہیں دکھا تھا وہ چیزیں رینج میں تھیں, اور جہاں چاند دکھا وہ چیزیں آؤٹ آف رینج ہو گئیں, تو یہ چیز بہت غلط ہو جائے گی. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ اس میں سارا قصور جو ہے وہ فروٹس والوں کا ہے. اس میں پیچھے پوری ایک چین ہے, اس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہے. اس میں وہ تمام ادارہ جو سبزی منڈی سے لے کر فروٹ کے ٹھیلے تک یا شاپ تک یا کسی بھی گروسری اسٹور تک آنے میں بیچ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے, یہ سب اس میں انوالو ہیں. چاہے وہ ورکرز ہوں, گروسری اسٹور کے مالکان ہوں, ٹھیلے والا ہو, ٹرانسپورٹیشنز دیکھنے والے ہوں, ٹریفک کے اہلکار ہوں, کیونکہ وہ بھی جگہ جگہ چالان کاٹ رہے ہوتے ہیں. پیٹرولنگ ہوتی ہے, پیٹرول کی جو اتنی زیادہ قیمتیں ہیں وہ زیادہ ساری چیزیں اس پہ افیکٹ کرتی ہیں. کیونکہ اگر ایک فروٹ 50 روپے میں وہاں سے ایک سبزی والا لے کر آیا تو پیچھے وہ ٹیکسز دیتا ہوا آتا ہے. تو ان سب چیزوں کو غور پہ رکھنا چاہیے. ہمیں اندر سے ہی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لینا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم خرید سکیں اور اپنے بچوں کو کھلا سکیں. کیونکہ پاکستان کا تو کچھ نہیں ہونے والا, یہاں پر چیزیں مجھے تو اب ایسا لگتا ہے اسی طرح رہیں گی. ایک ہی حل ہے کہ آپ لوگ امیگریشن اپلائی کرو, مجھ سمیت میں بھی امیگریشن اپلائی کروں اور کسی اور ملک میں شفٹ ہو جاؤں. بس تھوڑا سا دل بھر رہا تھا تو آپ لوگ اس کے ساتھ یہ ڈسکشن کی. بائک آؤٹ کریں, کچھ دن کے لیے کر لیں, اس میں بالکل منع نہیں کروں گی, لیکن بائک آؤٹ ہر چیز کا حل نہیں ہے. نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, دعا میں یاد رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ.